الدہر، اے میرے صحابہ تم کبھی زمانے کو گالی نہ دینا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود زمانہ ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ، اللہ تعالیٰ تو خود زمانہ ہے، زمانے کو چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ هُوَ الَّذِي يُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، رات اور دن کو پھیرنے والا اور دن اور تاریخ کو پلٹنے والا اور دنیا کے نظام کو چلانے والا، رات و دن کو چلانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ جب تم زمانے کو گالی دیتے ہو تو انڈائریکٹلی تم نعوذ باللہ اللہ کو برا بلا کہتے ہو، اس لیے خبردار زمانے کو گالی نہ دینا، کبھی زمانے کو گالی نہ دینا۔ زمانہ ہی، وقت ہی تو ہماری پونجی ہے میرے بھائی۔ انسان کی زندگی سے گزرا ہوا ایک منٹ کبھی واپس نہیں آ سکتا، اتنا قیمتی ہوتا ہے یہ وقت، یہ زمانہ۔ آج انسان جوان ہے، سوچتا ہے یار یہ مولوی لوگ کا تو کام ہے تقریر کرنا، مزے لے لو، آج جوانی ہے گلچھرے اڑا لو، مگر معاف کیجئے گا موت جب آئے گی نا یہ پوچھ کے نہیں آئے گی کہ آپ 30 سال کے ہیں کہ 40 سال۔ کورونا آیا تب پوچھ کے نہیں آیا تب 25 سال کے ہو کہ 35 سال کے۔ قبرستان میں جب جنازے آپ اٹھاتے ہیں جا کے دیکھ لو، اگر 60 اور 65 اور 70 سال والوں کے جنازے آپ اٹھاتے ہیں تو 18-20 سال کے جوانوں کے جنازے بھی آپ اٹھاتے ہیں، 5 سال کے بچوں کے جنازے بھی آپ اٹھاتے ہیں اور 70 سال کے بوڑھوں کے جنازے بھی آپ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے ٹائم کی قدر کرو میرے بھائی۔ اللہ زمانے کی قسم کھا کے ہمیں اور آپ کو بتا رہا ہے کہ ٹائم بڑی قیمتی چیز ہے، وقت بڑی قیمتی چیز ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کی قدر کرو، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو، 5 چیزوں کی ویلیو کو سمجھو، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر و قیمت کو سمجھو اپنے بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں اور آپ کو ملی ہے۔ اس جوانی کا مس یوز نہ کرو، اس کو بدکاری میں نہ گزارو، اس کو عیاشی میں نہ گزارو، اس کو شراب نوشی میں نہ گزارو، اس کو حرام کاروبار میں نہ گزارو، اس جوانی کو اللہ کو راضی کرنے میں گزارو۔ رب کعبہ کی قسم، تم نے جوانی میں جو سجدے تم کرو گے اللہ کی بارگاہ میں 60 سال کے بعد جو سجدہ کیا جائے وہ سجدہ 20 سال کی عمر والے سجدے کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ 20 سال کا جوان جب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، جب 20 سال کا جوان راتوں میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس نوجوان کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ جن خوش نصیب بندوں کو دے گا ان میں خوش نصیب وہ بھی ہوگا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا وہ بوڑھا جس کا بڑھاپا اللہ کی عبادت میں گزرا۔ بڑھاپے کی عمر تو ایسی ہوتی ہے جب انسان کو یہ احساس ہونے لگتا ہے اب میرا قبر پیر میں لٹکا ہے، اب میرا پیر قبر میں لٹکا ہے، اب کبھی بھی میں اللہ کے ہاں جا سکتا ہوں، اب میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ وہ انسان آٹومیٹک نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے اور برائیوں کا جذبہ کم ہوتا ہے۔ لیکن جوانی میں جب انسان کے اندر گناہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے اور انسان کو شیطان زیادہ بہکاتا ہے اور گناہوں کے فتنے زیادہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اس لیے نوجوانی میں اپنے آپ کو بچا کے رکھنا یہ زیادہ امپورٹنٹ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے۔ وَصِحَتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اور اپنی تندرستی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بیمار ہو جاؤ۔ کورونا کا دور ختم، سرکار کا دعویٰ ہے کہ بھارت کے زیادہ تر لوگوں نے ویکسین لگوا لی، لیکن ابھی بھی حالات بہت اچھے نہیں ہیں میرے بھائیوں۔ اب حالات وہ ہیں، اب سرکار پلہ جھاڑ لے گی، لاک ڈاؤن لگانے کی تو ہمت اب کسی کے اندر نہیں ہے۔ ابھی بھی وائرس موجود ہے، بیماریاں موجود ہیں، اور ہم نے اپنی بنارس کی سرزمین پر کئی ایسے مریضوں کو پچھلے 2-3 مہینوں کے اندر دیکھا، بخار آیا، فیور آیا، ڈاکٹر کو دکھایا گیا، پلیٹلیٹ کی جانچ ہوئی، پلیٹلیٹ کم پایا گیا، اس کے پہلے بھی پلیٹلیٹ چڑھایا جاتا، اس کے پہلے کی کنٹرول کیا جاتا، 24 گھنٹے کے اندر مریض اللہ کو پیارا ہو گیا۔ جتنے واقعات ایسے، بالکل ینگ آدمی، بالکل نوجوان آدمی بیمار ہوتا ہے اور انتقال کر جاتا ہے۔
ہم نہیں جانتے کون سا بخار جان لیوا بن جائے گا، ہم نہیں جانتے کون سی کھانسی جان لیوا بن جائے گی، ہم نہیں جانتے سینے کا کون سا درد ہارٹ اٹیک کی خبر لے کر کے آ جائے گا، ہم نہیں جانتے پیٹ کا کون سا درد نعوذ باللہ کینسر کی بیماری لے کے آ جائے گا۔ اگر اللہ نے آپ کو تندرست بنایا ہے، اگر اللہ نے آپ کو بیماریوں سے بچایا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو میرے بھائی۔ کبھی جا کر کے ممبئی کے اندر کینسر ہاسپٹل میں جا کر کے دیکھو، آپ کے جیسے لوگ کتنے مریض ہیں جو کینسر کی بیماری میں مبتلا ہیں اور آج ممبئی کے ہاسپٹل کے چکر لگا رہے اور زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو اور ہمیں اللہ نے ان بیماریوں سے بچایا ہے تو اس نعمت کی قدر کرو۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اپنی بیماریوں کے آنے سے پہلے اپنی تندرستی کی قدر کرو۔ اور تیسری چیز وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور اپنی دولت کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم فقیر ہو جاؤ، غریب ہو جاؤ۔ آج اللہ نے دولت دی ہے، آج آپ کے پاس بڑے بینک بیلنس ہیں، بڑی زمینیں، بڑی جائیداد ہے، بہت پیسہ آپ کے پاس ہے، آج حرام کاموں میں خرچہ کرنے کے لیے تو 2000 کی نوٹ آپ نکال لیتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ابھی بنارس میں ایک شادی ہوئی، لڑکی والوں نے یہ ڈیمانڈ کی، لڑکے والوں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ ہمارے یہاں سے جب بارات جائے گی تو بہت اچھا لان بک ہونا چاہیے، ایک اچھا لان بک ہونا چاہیے۔ لڑکی والے بھی بڑے حیثیت والے، بڑے پیسے والے تھے۔ بنارس سے تھوڑا سا آؤٹر میں ایک بہت بڑا شادی کا لان بک کیا گیا اور مجھے بھائیوں نے بتایا کہ اس شادی کے لان کی ایک دن کی قیمت 8 لاکھ روپے ہے۔ 8 لاکھ روپے میں شادی کے لان بک کیے جا رہے ہیں۔ یہ اس قوم کے لوگ کر رہے ہیں جس قوم کی ایک بڑی تعداد آج بھوکوں مر رہی ہے، جس قوم کے بچے آج تعلیم سے پیچھے ہیں اور جس قوم کی ایک بڑی تعداد آج سر چھپانے کو چھت نہیں ان کے پاس۔ دولت ہے تو اڑا لو، مزے لے لو میرے بھائی، مگر اللہ کو حساب دینا پڑے گا۔ دولت کی قدر کرو، اگر اللہ نے آج دولت دی ہے اس دولت کا مس یوز مت کرو۔ بہت سارے نیکی کے راستے ہیں، بہت سارے غریب بچے ہیں، بہت ساری یتیم بچے ہیں، بہت ساری بیوائیں ہیں، بہت سارے ادارے ہیں جہاں آپ کے مال کی ضرورت ہے، آپ حرام راستوں پہ خرچ کر رہے ہیں۔ ضروری نہیں ہے، ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے بادشاہوں کی اولاد آج بھیک مانگ رہی ہے، بڑے بڑے امیروں اور کروڑ پتیوں اور ارب پتیوں کو ہم نے روڈ پر آتے ہوئے دیکھا ہے، سڑک پتی ان کو بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اپنی دولت کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم فقیر ہو۔ اور چوتھی چیز وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنے ٹائم کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ۔ آج اگر آپ کے پاس 5 منٹ کا ٹائم بھی فری ہے تو اس فری ٹائم کو ٹائم پاس نہ کرو۔ اس 5 منٹ میں قرآن کی تلاوت کر سکتے ہو، اس 5 منٹ میں کوئی اچھی تقریر سن سکتے ہو، اس 5 منٹ میں کسی دینی کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہو، اس 5 منٹ کو اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر کے ماں کی حال چال لے سکتے ہو، اس 5 منٹ میں اپنے بچوں کے پاس بیٹھ کر کے بچوں کی صحیح تربیت کر سکتے ہو، اس 5 منٹ کے ذریعے اپنے باپ کے پاس بیٹھ کر کے اپنے باپ کی کچھ خدمت کر سکتے ہو۔ اس 5 منٹ کی بھی قدر کرو، وہ 5 منٹ بھی تم کو آگے کی زندگی میں نصیب نہیں ہوگا۔ جیسے جیسے زندگی آگے بڑھتی چلی جائے گی تو اپنی مصروفیات میں بزی ہوتے چلے جاؤ گے، مصروف ہوتے چلے جاؤ گے۔ اگر تمہارے پاس فری ٹائم ہے، اگر تمہارے پاس فرصت ہے، اگر تمہارے پاس وقت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنے ٹائم کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ۔ اور 5ویں چیز وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور اپنی زندگی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ موت آ جائے، اس کے پہلے کہ تم آج تو اپنی 4 ویلر پر اور اپنی مہنگی 30-40 لاکھ کی گاڑیوں پر تم سفر کرتے ہو، تمہارے گاؤں میں تمہاری گاڑیوں کی دھوم ہے، تمہاری دولت کی دھاگ ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب فارچونر پہ چلنے والا، جب مہنگی گاڑیوں پر چلنے والا، جب کروڑ پتی بنگلے میں رہنے والا، جب 4 لوگوں کے کندھے پر سوار ہو کر کے قبرستان جائے گا، اس دن کے آنے کے پہلے تم تیاری کر لو میرے بھائی۔ کبھی رات کا سفر آپ نے کیا ہوگا، کار سے آپ سفر کر رہے ہیں،
رات کا ٹائم اور جنگل سے آپ کی کار گزر رہی ہے، میرے بھائیوں کبھی رات کے اس سفر میں اپنے کار کی لائٹوں کو بجھا کر کے دیکھو، جب چاروں طرف اندھیرا ہو اور آپ جنگل کے بیچ میں آپ کی کار کھڑی ہو، آپ کو کتنا ڈر محسوس ہوگا، آپ کو کتنا بھیانک لگے گا۔ میرے بھائیوں کل قبر کے اندر بھی ہم اسی حالات سے دو چار ہوں گے۔ اس قبر میں نہ ماں آئے گی، نہ باپ آئے گا، نہ اولاد آئے گی، نہ رشتہ دار آئیں گے، سارے کے سارے لوگ ہمارے مرنے کے بعد بڑے آنسو بہائیں گے، ہمیں نہلائیں گے، کفنائیں گے اور قبرستان میں لے جا کر کے مٹی میں ڈال دیں گے اور مٹی دے کر کے ہاتھ جھاڑ کے چلے جائیں گے اور کہیں گے لحد تک آپ کی تعظیم کر دی، اب آگے آپ اور آپ کے اعمال جانے، یہاں تک آپ کی تعظیم کر دی، اب آگے آپ کے اعمال جانے۔ میرے بھائیوں اس قبر کے اندھیرے میں اللہ کے فرشتے آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کے عمل کے حساب کے ساتھ یا تو قبر میں عذاب ہوگا یا قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ اب یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ اس زندگی میں کیا کرنے والے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی زندگی کی قدر کرو اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ تو زمانے کی قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی اہمیت ہمیں اور آپ کو بتائی، اور ایک اور ترجمہ اس کا کیا گیا وَالْعَصْرِ، عصر کے ٹائم کی قسم یا عصر کی نماز کی قسم۔ پانچوں ٹائم کی نمازوں میں عصر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ جس طریقے سے فجر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے اسی طریقے سے عصر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ عام طور سے فجر کے ٹائم بھی آدمی سویا رہتا ہے اور عصر کے ٹائم بھی جب دوپہر میں انسان قیلولہ کرتا ہے، آرام کرتا ہے، تو عصر کے ٹائم بھی اپنی نیند کو قربان کر کے اس کو عصر پڑھنا پڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، میرے بندو تم نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور سے بیچ والی نماز یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرو، عصر کی نماز کی پابندی کرو۔ وقوموا للہ قانتین، اور نماز میں سکون کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے رہو۔ عصر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ یہی عصر کی نماز تھی جو جنگ خندق کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ساتھ مشرکوں کے ساتھ جب لڑ رہے تھے، جنگ کر رہے تھے، ان سے اپنا ڈیفنس کر رہے تھے، اور اسی میں آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول کو اتنا غصہ آیا، اتنا ناراض ہوئے آپ کہ آپ عام طور سے بد دعا نہیں کرتے تھے، مگر آپ کی عصر کی نماز قضا ہوئی تو آپ کو اتنا غصہ آیا کہ آپ نے بد دعا دیتے ہوئے فرمایا ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ تعالیٰ ان کافروں کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز قضا ہو گئی، ان کی وجہ سے عصر کی نماز ہم ٹائم سے نہیں پڑھ پائے، اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ تو عصر کی نماز کی قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ عصر کی نماز کی اہمیت بتا رہا ہے، اور جب عصر کی نماز آپ کو پڑھنا ہے تو ظاہر ہے جو انسان عصر کی نماز پڑھے گا، جو فجر کی پڑھے گا، وہ پانچوں ٹائم کی پڑھے گا، پانچوں ٹائم کی پڑھے گا، وہ نماز کا پابند ہوگا۔ مگر افسوس کی بات ہے مسجدیں آج ہر گاؤں میں ہیں، اور ایک نہیں چار مسجدیں ہیں۔ میں کسی گاؤں میں جاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب یہاں 4 مسجدیں ہیں، ایک جامع مسجد ہے، 4 وقتیہ مسجد ہے، لیکن آپ فجر کی نماز میں چلے جائیے، جلسے میں ہزاروں کی بھیڑ ہے، اسی گاؤں کے ہزاروں لوگ موجود ہیں جلسے میں، اور فجر کی نماز میں چند لوگوں کے سوا کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ میرے بھائیوں نماز کی پابندی نہ کر کے ہم اور آپ اگر اپنے آپ کو قرآن و حدیث پہ چلنے والا کہتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں اور موحد کہتے ہیں اور قرآن و حدیث پہ چلنے والا کہتے ہیں، تو تف ہے ہم پر کہ ہم کس منہ سے اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں دعویٰ کرنا آسان ہے، اس دعوے پر عمل کرنا مشکل کام ہے۔ اگر اہل حدیث ہم کہتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو کم سے کم اس نبی کی آخری وصیت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کی آخری وصیت کیا تھی؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، آپ نے اپنی امت کو وصیت کی تھی نماز کی پابندی کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے عصر کی قسم کھا کر کے ہمیں نماز کی اہمیت دی۔ اس کے بعد فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان خاص خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے
अडानी जी तो बहुत पैसा कमा रहे हैं, अंबानी जी तो बहुत पैसा कमा रहे हैं, इसराइल जैसा मुल्क आज दुनिया को नाको चले चबा रहा है। ये तो ईमान वाले नहीं है, ये तो मोमिन नहीं है, ये तो नेक अमल करने वाले नहीं है। कोई जालिम है, कोई फासिक है, कोई फाजिर है, कोई हरामखोर है, कोई मुशरिक है। ये लोग तो दुनिया में बड़ी दौलत कमा रहे हैं। और अल्लाह क्या कह रहा है? इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक तमाम के तमाम इंसान खसारे में। इसका मतलब ये हुआ, यहां खसारे का मतलब वो खसारा नहीं जो हम समझ रहे हैं। हो सकता है दुनिया में वो इंसान दौलत कमा ले, वो बिल्डिंगें बना ले, वो नाम कमा ले, वो शोहरत कमा ले, वो सब कुछ हासिल कर ले, मगर हकीकत में वो घाटे में है, क्योंकि कयामत के दिन वो घाटे में होगा। असल कामयाबी ये नहीं है कि आपके पास दुनिया की दौलत आ जाए और दुनिया का ऐशो आराम आ जाए। असल कामयाबी ये है कल अल्लाह की बारगाह में ये फैसला हो जाए, मेरा ये बंदा जहन्नम में नहीं जाएगा, जन्नत में जाएगा। फमन ज़ुज़िया अन्नारि व उदखिलल जन्नत फक़द फ़ाज़। कल क़यामत के दिन जिसको अल्लाह ताला जहन्नम की आग से बचाएगा और जिसको जन्नत में डालेगा वही कामयाब होगा। मेरे भाइयों, इन्नल इंसान लफी खुस्र, अल्लाह फरमाता है कि तमाम के तमाम इंसान घाटे में है। यानी जो चार चीजें मैं बयान करने जा रहा हूं, अगर ये चार चीजें तुमने अपने अंदर पैदा नहीं की तो हो सकता है तुम दुनिया के एतबार से तो फायदे में और प्रॉफिट में रहोगे, लेकिन आखिरत को तुम खसारे में रहोगे। अच्छा, एक चीज और बताऊं, आप लोग खेती करते हैं, किसान लोग हैं, आपको समझने में आसानी हो। खेती का एक प्रोसेस होता है, उसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत कुछ करना पड़ता है। उसके बाद भी अगर जब पैदावार के मिलने का टाइम हो, जब हमें अपनी मेहनत का फल मिलने का टाइम हो, और उसके बाद कोई ऐसी मुसीबत आ जाए, सूखा पड़ जाए, बारिश ही न हो, या बारिश इतनी ज्यादा हो कि फसल तबाह हो जाए, तो हमारे भारत में, हमारे मुल्क में जो लाखों किसान हर साल आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं, खुदकुशी करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्योंकि उस खेती के लिए बेचारे बड़ी मेहनत करते हैं, उसमें अपना कैपिटल लगाते हैं, अपनी पूंजी लगाते हैं, बैंक से लोन लेकर के वो खेती में इन्वेस्ट करते हैं। और उसके बाद अगर सूखा पड़ जाए, बारिश न हो या बारिश ज्यादा हो जाए, सैलाब आ जाए और खेती तबाह हो जाए, तो वो किसान लाचार हो जाता है। और चूंकि उसने बैंक से लोन लिया था, ब्याज पर उसने लोन लिया था, अब उसे ये नजर आता है ये ब्याज मैं कैसे दूंगा, मेरी तो पूरी पूंजी खत्म हो गई, तो वो खुदकुशी का रास्ता अपनाता है, जो कि हराम है। ब्याज पर लोन लेना भी हराम है और खुदकुशी करना भी हराम है, मगर ये कदम वो उठाता है और मायूस होकर के उठाता है। क्यों? क्योंकि वो देखता है कि मेरी मेहनत का फल मुझे नहीं मिला। मेरे प्यारे साथियों, कल कयामत के दिन भी सबसे ज्यादा खसारा उठाने वाले कौन लोग होंगे? कुरान का 15वां पारा खोलिए, अल्लाह ताला फरमाता है सूरह काफ के अंदर, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीन आमाला अल्लज़ीना दल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना। ऐ नबी, आप बता दीजिए कि सबसे ज्यादा खसारा उठाने वाले और सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले कौन लोग हैं? अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया, जिनका दुनिया का सारा अमल बर्बाद हो जाएगा। जितना अमल वो करके आए वो सारा का सारा अमल बर्बाद हो जाएगा, और वो समझते रहे कि हम बहुत नेक अमल करके आए हैं। ये कौन लोग होंगे? फरमाया उलाइकल्लज़ीना कफरू बिआयाति रब्बिहिम व लिक़ाई। ये वो लोग होंगे जिन्होंने अपने रब की आयतों का इनकार किया होगा, जिन्होंने कयामत के दिन का इनकार किया होगा, उनके सारे के सारे अमल बर्बाद हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा खसारा मेरे भाइयों कयामत के दिन का खसारा। और कोई ये ना समझे कि साहब हम तो मुसलमान हैं, हमारा तो बेड़ा पार है, हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले हैं, मुशरिक खसारे में होगा, काफिर खसारे में होगा। हम तो मुसलमान हैं, हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं। मेरे भाइयों, अगर मोमिन भी है लेकिन उसका किरदार सही नहीं, उसका अमल सही नहीं है, तो वो भी नुकसान में होगा। कयामत अल्लाह ने फरमाया सूरह ज़ुमर के अंदर, वत्तबिऊ मा
وَاتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، میرے بندو تم اپنے رب کی شریعت کی پیروی کرو، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اس کے پہلے کہ اللہ کا عذاب اچانک آ جائے اور تمہیں پتہ نہ چلے، أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَ عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ، قیامت کا دن ہوگا، انسان کہے گا اے کاش میں نے اللہ کے احکام کے سلسلے میں لاپرواہی نہ کی ہوتی، میں نے کوتاہی نہ کی ہوتی، یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین۔ انسان کل قیامت کے دن کہے گا میں اللہ کا مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، میں اسلام کا مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، آج میرا کتنا برا انجام ہو گیا۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، انسان کہے گا اے اللہ کاش تو نے مجھے بھی ہدایت دی ہوتی اور میں بھی متقی لوگوں میں سے ہوتا۔ او تقول لو ان لی کرۃ، انسان کہے گا اے اللہ کاش ایک مرتبہ مجھے دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع دے دیا جائے تو میں بھی اچھا عمل کر کے تجھ کو راضی کر لوں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ مومن اور مسلمان اپنے آپ کو کہنے والا بھی کل قیامت دن پچھتائے گا اگر اس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف۔ مسلمان نام ہے آپ، مسلمان نام ہے ہمارا، بے پردگی ہمارے یہاں ہو رہی ہے، زناکاری ہمارے یہاں ہو رہی ہے، حرام خوری ہمارا نوجوان کر رہا ہے، جوا ہمارا نوجوان کھیل رہا ہے، شراب ہمارا نوجوان پی رہا ہے، اور تمام حرام کام ہمارے یہاں ہو رہے ہیں، اور ہم صاحب اسی خیال میں مگن ہے کہ صاحب ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا تو بیڑا پار ہے۔ قرآن کی آیتیں بتا رہے کہ نہیں، زبان سے دعویٰ کر لینے سے کام نہیں بنے گا، خسارے میں تو وہ لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہوگا مگر ان کا عمل گڑبڑ ہوگا۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے۔ اب چار چیزیں اللہ نے بیان کی، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرنے والے ہیں، وتواصوا بالحق، اور حق بات کی تبلیغ کرنے والے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تبلیغ کرنے والے ہیں۔ اب ان چاروں چیزوں پر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں تاکہ اس صورت کو ہم اچھے طریقے سے سمجھیں۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ آئیے اپنے نبی سے چل کے پوچھتے ہیں ایمان کس کو کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے ہیں اور صحابہ کے سامنے بیٹھ کر کے اللہ کے نبی سے سوالات کرتے ہیں تاکہ صحابہ کو دین کی موٹی موٹی باتیں سمجھ میں آ جائیں۔ اسی میں حضرت جبریل سوال کرتے ہیں اے اللہ کے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ایمان یہ ہے تم اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں کے اوپر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں کے اوپر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں کے اوپر ایمان لاؤ، والیوم الاخر، اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان لاؤ، والقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر کے اوپر ایمان لاؤ۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں بھائی یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اور قیامت کے دن پر ایمان لانا، اور تقدیر پر ایمان لانا۔ یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، 6 پلرز ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ ان 6 چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں؟ آپ کہیں گے جی مولانا صاحب بالکل رکھتے ہیں۔ سوال یہ ہے اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ کیا زبان سے یہ کہہ دینا کہ میں اللہ پر ایمان لایا کیا کافی ہے؟ نہیں، جو انسان اللہ پر ایمان لائے گا وہ اللہ سے ڈرے گا، وہ اللہ پر بھروسہ کرے گا، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائے گا، اس کو جب مدد کی ضرورت پڑے گی وہ اللہ کو پکارے گا، اس کو معلوم ہے کہ اللہ کا نیٹ ورک کہیں پر فیل نہیں ہوتا ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس نے جس اللہ کو پکارا تھا، مچھلی کے پیٹ کان دے رہا تھا، رات کان دے رہا تھا، اور سمندر کے پانی کان دے رہا تھا، اور 3 اندھیروں میں یونس علیہ السلام نے کس کو پکارا تھا؟ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے، میرے پاس بہت سارے کیس ایسے بھی آتے ہیں، لڑکی اہل حدیث گھر کی ہے، لڑکی اہل حدیث گھر کی ہے، باپ بھی اہل حدیث، ماں بھی اہل حدیث، خاندان بھی اہل حدیث،
لڑکی کے اوپر جادو کا معاملہ ہے، جن کا معاملہ ہے، لڑکی الٹی سیدھی حرکتیں کر رہی ہے اور گھر والے پریشان ہیں۔ گھر والوں کو کسی نے بتایا فلاں بابا کی درگاہ پہ چلے جاؤ، فلاں مزار کے اوپر لے کے چلے جاؤ، آپ کی بچی ٹھیک ہو جائے گی۔ ان کو لگا یہ بہت بڑی مصیبت ہے، ہماری جوان بیٹی کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے، اس کا رشتہ نہیں لگ پا رہا ہے۔ انہوں نے اپنی بچی کو لے جا کے اس قبر کے اوپر، اس مزار کے اوپر وہ لے کے گئے، اور مزار کے اوپر ایک ڈھونگی بابا بیٹھا ہے، اس نے مور کے مورچل سے آپ کی بیٹی کے بدن پر اس نے پھیر دیا، آپ کی بیٹی گھر آئی اور صحیح ہو گئی۔ آپ کو لگا کہ مزار پہ جا کے میری بیٹی صحیح ہو گئی۔ یہ اہل حدیث گھروں میں بھی یہ چیز ہونے لگی ہے میرے بھائیوں۔ انتؤمن باللہ، اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والا اپنی بیٹی کی موت تو گوارا کر سکتا ہے، اپنے بچوں کی بیماری تو گوارا کر سکتا ہے، اپنے آپ کو جلا دینا تو گوارا کر سکتا ہے، مگر شرک کی گندگی میں اور شرک کے دلدل میں جانا کبھی پسند نہیں کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لا تشرک باللہ، تم اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے، تب بھی تم شرک مت کرنا۔ عارف آپ ہی ہیں؟ نہیں سر، لیکن ایک دن یہ پے ٹی ایم کیو آر کوڈ میرے نام کا بھی ہوگا۔ پے ٹی ایم کرو۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں جب رشتہ کیا کرو تو صرف خوبصورتی مت دیکھا کرو، رشتہ کیا کرو تو صرف برادری مت دیکھا کرو، رشتہ کیا کرو تو صرف اسٹیٹس مت دیکھا کرو، رشتہ کیا کرو تو دینداری دیکھا کرو۔ ہم نے کتنے اہل حدیث گھروں کے اندر دیکھا کہ وہاں پہ بدعتی گھروں سے لڑکیاں آتی ہیں اور بڑے شوق سے لوگوں کو بہو بنا کے لاتے ہیں، اس کے بعد وہ لڑکی جب اس گھر میں آتی ہے اپنے شوہر کو ایسی پٹی پڑھاتی ہے اس کا شوہر بھی بدعتی ہو جاتا ہے، قبر پرست ہو جاتا ہے، اس کے بچے تعویذ پہننے والے ہو جاتے ہیں۔ اس کے گھر میں جہاں کبھی شرک و بدعت نہیں ہوا کرتا تھا اس گھر سے شرک و بدعت کا کام ہونے لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب رشتہ ناتا کیا کرو، جب شادی کیا کرو تو یہ دیکھا کرو کہ وہ خاندان کیسا ہے، وہ گھر کیسا ہے، کہیں وہاں شرک تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں وہاں بدعت تو نہیں ہو رہی ہے۔ اگر شرک و بدعت ہو رہی ہے تو اس گھر سے ہوشیار رہو میرے بھائیوں، اس گھر میں رشتہ کرنے سے پرہیز کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، جب اللہ کے اوپر ایمان لائے ہو تو اپنی توحید کو مضبوط کرو، اللہ کے بارے میں جانو۔ میرے بھائیوں، آپ نے رات بھر تقریریں سنی ہیں، مگر اللہ کے بارے میں جو موٹی موٹی باتیں، اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ کی صفات کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ جلسوں میں تقریروں میں یہ باتیں نہیں ہو سکتی ہیں، نہیں ہوتی ہیں۔ آپ مسجدوں میں چھوٹے چھوٹے درس رکھیں اور اپنے علاقے کے علماء سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں تو اللہ کو جانیں۔ اس کے بعد دوسری چیز وَمَلَائِكَتِهِ، ہم اللہ کے تمام فرشتوں کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کے بہت سارے فرشتے ہیں، ہمیں تو سب کا نام بھی نہیں پتا۔ ہم جبریل کو جانتے ہیں، ہم اسرافیل کو جانتے ہیں، میکائیل کو جانتے ہیں، بہت سارے فرشتے ہیں جن کا نام بھی ہمیں نہیں پتا۔ فرشتوں کی کتنی سنکھیا ہم کو یہ بھی نہیں پتا، اتنی تعداد میں فرشتے ہم کو ان کی تعداد بھی نہیں معلوم، مگر ہاں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ ایک تعویذ ہمارے ایک دوست نے پہنا ہوا تھا، میں نے ان کو سمجھایا بجھایا تو انہوں نے تعویذ اتار دیا۔ جب تعویذ کو اتار کر کے میں نے تعویذ کو کھولا ہے تو تعویذ کے اندر چھوٹا سا کاغذ لکھا تھا، کاغذ رکھا تھا، اور اس کاغذ پہ آپ یقین کریں اس کاغذ پہ فرشتوں کا نام لے کر کے ان کو پکارے، یا جبریل یا اسرافیل یا میکائیل یا اسرائیل، اس تعویذ کے اندر اللہ کے فرشتوں کو پکارا گیا تھا۔ میرے بھائیوں، فرشتوں کو اگر کوئی اپنی مصیبتوں میں پکارتا ہے، فرشتے اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، ان کو پکارنے والا مشرک ہے، مصیبتوں میں اللہ مدد کرتا ہے۔ اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، وہ تو اللہ کے معصوم بندے ہیں۔ فرشتے گناہ نہیں کرتے، فرشتے نافرمانی نہیں کرتے، فرشتے کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حکم سے اور اللہ کی اجازت سے اللہ کے کچھ بندوں کے بارے میں سفارش کریں گے، مگر جب تک اللہ اجازت نہیں دے دے گا وہ سفارش بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا فرشتوں کے بارے میں عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور فرشتے جس طریقے سے ہم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور جنات آگ سے پیدا ہوئے ہیں، اسی طریقے سے فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ فرشتوں کے بارے میں موٹی موٹی باتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کی کتابوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں،
اللہ نے بہت ساری کتابیں دنیا میں اتاری، موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری، داؤد علیہ السلام پر زبور اتاری. ہم ان کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، مگر ہم یہ بھی ایمان رکھتے ہیں قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب ہے، اور قرآن سے پہلے جتنی کتابیں آئی تھی اب قرآن نے ان سب کو منسوخ کر دیا ہے. اب قرآن کے آنے کے بعد ان کتابوں پر عمل نہیں کیا جائے گا. ان کتابوں کے اندر تحریف ہو چکی ہے، ان کے اندر چینجنگ ہو چکی ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک نسخہ لاتے ہیں اور تورات کو پڑھنے لگتے ہیں. اللہ کے نبی کے سامنے وہ تورات کو پڑھنے لگتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہو جاتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں سکیلت کا سوا کے لیا عمر، اے عمر تیرا ستیہ ناش ہو جائے، اے عمر تیرا تجھے گم کرنے والی گم کر دے، تیرا ستیہ ناش ہو جائے. اما ترى ما بوجه رسول اللہ، کیا تو اللہ کے رسول کا چہرہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق نے نظر اٹھائی اور دیکھا کہ اللہ مسٹر سراج خان آپ کا فون آ رہا ہے، فون اٹھاؤ، آپ کا کال آیا. کہ نبی کا چہرہ غصے سے لال ہے. انہوں نے تورات کا وہ نسخہ وہیں پر زمین پر ڈال دیا اور بڑے ادب سے کہا رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا. اے اللہ کے نبی، میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، میں اسلام کو اللہ کا دین مانتا ہوں. آپ نے فرمایا اے عمر والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو کان موسیٰ حیا، اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے، ما وسعہ الا اتباعی، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی میری پیروی کرنی پڑتی. موسیٰ علیہ السلام بھی محمد رسول اللہ کے آنے کے بعد اب اپنی شریعت نہیں چلا سکتے، ان کو محمد رسول اللہ کی شریعت پر عمل کرنا پڑے گا. اسی لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے پہلے جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو وہ بھی کوئی نئی شریعت لے کر کے یا اپنی شریعت لے کر کے نہیں آئیں گے. وہ قیامت کے پہلے آئیں گے، وہ دجال کو قتل کریں گے، وہ زمین. مسٹر سراج خان آپ کا فون آ رہا ہے، فون اٹھاؤ، آپ کا کال آیا. مسٹر سراج خان آپ کا فون آ رہا ہے، فون اٹھاؤ، آپ کا کال آیا. مسٹر سراج خان آپ کا فون آ رہا ہے، فون اٹھاؤ، آپ کا کال آیا. مسٹر سراج خان آپ کا فون آ رہا ہے، فون اٹھاؤ، آپ کا کال آیا. ان میں آپ جو انصاف کو قائم کریں گے مگر وہ امت محمدیہ کی حیثیت سے رہیں گے، وہ اسی امت کے پیچھے نماز پڑھیں گے، وہ ایک نبی کی حیثیت سے اور ایک شریعت لانے کی حیثیت سے دنیا میں نہیں آئیں گے. تو ہم اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے سارے رسولوں پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں. رسولوں کی تعداد کتنی ہمیں نہیں معلوم. بعض روایات میں 1,24,000 کی گنتی آئی ہے مگر وہ روایتیں صحیح نہیں ہیں، ضعیف ہیں. ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے انگنت نبی دنیا میں بھیجے ہیں، لیکن ہم ساتھ میں یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ آخری نبی اور آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اب آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ سے پہلے جتنے نبی آئے ہم سارے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، سب کو اللہ کا نبی مانتے ہیں. مگر اب قیامت تک اگر شریعت چلے گی اور قانون چلے گا اور لا اگر چلے گا اور ویدھان اگر چلے گا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گا. ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں. اسی طریقے سے قیامت کے دن کے اوپر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں. قیامت کے بارے میں جتنی باتیں قرآن و حدیث کے اندر آئی ہم تمام باتوں پر ایمان رکھتے ہیں. اور یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے، جس طریقے سے قیامت کے دن پر ایمان رکھنا ضروری ہے اسی طریقے سے برزخ کے اوپر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے. کچھ لوگ قبر کے عذاب کو نہیں مانتے. کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب جب انسان مر جائے گا مٹی میں مل جائے گا تو سیدھے قیامت کے دن اٹھے گا، قبر میں کوئی عذاب نہیں ہوتا. کچھ لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں. یاد رکھو میرے بھائی، عذاب قبر قرآن سے بھی ثابت ہے اور اللہ کے نبی کی حدیثوں سے بھی ثابت ہے. اور جو قبر کے عذاب کو نہیں مانتا ہے وہ حقیقت میں قیامت کو بھی نہیں مانتا ہے. عذاب قبر کو ماننا بھی قیامت پر ایمان کا ایک حصہ ہے. اس لیے عذاب قبر کو ماننا، قیامت کے دن جو اللہ کا میزان ہوگا اور میدان حشر ہوگا اور اسی طریقے سے پل صراط ہوگا، جو قیامت کے دن کی جتنی ڈیٹیل بتائی گئی ہے، کبھی انشاءاللہ آپ کے علاقے میں ایک موضوع اس پر ہوگا. قیامت کے دن کی تمام تفصیلات پر ہم بات کریں گے. ہمیں اور آپ کو اس پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ والیوم الآخر، آپ کو قیامت کے دن کے اوپر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے.
اور چھٹی چیز کیا ہے؟ والقدر خیرہ و شرہ، اور تقدیر کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ہر انسان کی تقدیر اس کے پیدا ہونے کے پہلے ہزاروں سال پہلے لکھی جا چکی ہے، اور جب انسان اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور 4 مہینے کا 120 دن کا ہوتا ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں بچے کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے، اس کا عمل، اس کی روزی روٹی، اس کی عمر، وہ جنتی ہوگا کہ جہنمی ہوگا، نیک نصیب خوش نصیب ہوگا کہ بد نصیب ہوگا، سب کچھ اس کی ماں کی پیٹ میں ابھی ہے، ابھی باہر نہیں نکلا ہے، لکھ دیا گیا ہے۔ تقدیر پر ایمان ہمارا ہونا چاہیے میرے بھائی، اور جس کا تقدیر پر ایمان ہوگا وہ کسی سے حسد نہیں کرے گا، کسی سے جلن نہیں کرے گا۔ ارے جب میرا تقدیر پر ایمان ہے، عبد الغفار کے حصے کی روزی عبد الرحمان نہیں لے سکتا، عبد الرحمان کے حصے کی روزی عبد الغفار نہیں لے سکتا۔ ہمارا جب تقدیر پر ایمان ہوگا، ہم اپنے بھائی سے حسد نہیں کریں گے، ہم کسی کی دولت دیکھ کر، کسی کی شہرت دیکھ کر، کسی کی عزت دیکھ کر ہمارے دل میں حسد پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارا تقدیر پر ایمان ہے۔ تو یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اگر آپ کو گھاٹے سے بچنا ہے، قیامت کے دن نقصان سے بچنا ہے، تو آپ کو اپنے اندر ایمان پیدا کرنا، اور ایمان ہی ہمارا کیپٹل ہے میرے بھائی، ایمان ہی ہماری پونجی ہے۔ قیامت کے دن ہم اللہ کے پاس جب جائیں گے، ہمارے پاس دنیا میں بہترین بلڈنگ ہو نہ ہو، ہم جھوپڑی میں رہتے ہوں، غریب ہوں، فقیر ہوں، لیکن اگر ایمان کے ساتھ جائیں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اور ایمان نہیں ہوگا تو کروڑوں ارب پتی ہو کے ہم جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے۔ اللہ نے قرآن کے 3 پارے کی آخری آیت میں فرمایا ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، جو لوگ کفر کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں گے، ایمان کے بغیر دنیا سے چلے جائیں گے، اور اسی حالت میں ان کو موت آ جائے گی، کل قیامت کے دن وہ زمین بھر کے سونا بھی اگر لے کیا جائیں گے تو اللہ تعالیٰ زمین بھر کے سونا بھی ان کا قبول نہیں کرے گا۔ وَلَوِ افْتَدَى بِهِ، وہ زمین بھر کے سونا بھی اگر لے کیا جائیں گے، اللہ اپنے عذاب سے ان کو نہیں بچائے گا۔ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، اللہ فرماتا ہے ان کو جہنم کے عذاب میں ڈالا جائے گا، اور وہاں ان کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس ایمان کی دولت کی قدر کرو۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایمان والا بنایا، اللہ نے توحید پر چلنے والا بنایا، اسلام پر چلنے والا بنایا۔ اس ایمان کی دولت کی قدر کرو، اور یہ بھی نوٹ کر لو ایمان گھٹتا اور بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ جیسے موبائل میں چارجنگ ہوتی ہے، 100% چارجنگ ہے تو موبائل برابر کام کرتا ہے، چارجنگ کم ہوتی ہے موبائل کی بیک لائٹ سلو ہو جاتی ہے، موبائل سلو کام کرنے لگتا ہے۔ جس طریقے سے موبائل کی چارجنگ گھٹتی اور بڑھتی ہے، ہمارے ایمان کی چارجنگ بھی گھٹتی اور بڑھتی ہے۔ اب یہ ایک الگ ٹاپک ہے، ایمان کس چیز سے گھٹتا ہے، ایمان کس چیز سے بڑھتا ہے۔ میں مثال کے طور پر، ایگزامپل کے طور پر ایک چیز بتا دوں کہ قرآن پڑھنے سے اور قرآن سننے سے ایمان بڑھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مومن تو وہ لوگ ہیں جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب اللہ کی آیتیں ان کے اوپر پڑھی جاتی ہیں، جب قرآن کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، گناہ کا کام کرنے سے گھٹتا ہے اور نیکی کا کام کرنے سے بڑھتا ہے۔ ایمان کے بارے میں یہ موٹی موٹی باتیں آپ سمجھ لیں۔ اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اگر خسارے سے بچنا ہے، نقصان سے بچنا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے نیک عمل کرنے والے بن جاؤ۔ نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ ہمارا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو ربیع الاول کے مہینے میں جلوس نکالتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کٹیہار میں نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے۔ ایک مرتبہ مالدہ میں کلیا چک میں میرا پروگرام تھا اور اتفاق سے 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی۔ میں یقین مانے مالدہ سے کلیا چک کا راستہ مشکل سے 1 گھنٹے کا 1.5 گھنٹے کا راستہ ہوگا۔ اس راستے کو کراس کرنے میں کئی گھنٹے لگے، پورا راستہ جام ہے۔ نوجوان لڑکے چمکدار کپڑا پہن کر کے، لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں، اور جھوم رہے ہیں، بڑے بڑے ڈی جے بج رہے ہیں اور بڑے بڑے جھنڈے گاڑیوں پر لگے ہیں اور لائن سے گاڑیاں چل رہی ہیں، اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے نعرے بلند ہو رہے ہیں۔ اور یہ سب کس نام پہ ہو رہا ہے؟ دین کے نام پہ۔ یہ سب دین کے نام پر ہو رہا ہے، اور کرنے والا یہ سمجھ کے کر رہا ہے صاحب ہم بہت بڑا نیک کام کر رہے ہیں۔
याद रखो मेरे भाइयों, जिस काम को दुनिया वाले नेक अमल कहे वो नेक अमल नहीं है, जिसको हमारे बड़े बड़े लोग नेक अमल कहे वो नेक अमल नहीं है। नेक अमल किसको कहते हैं? अल्लाह ने फरमाया कुरान के 16वें बारे में सूरह कहफ की आखिरी आयत में अल्लाह ने फरमाया फमन काना यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा। जो अपने रब से मुलाकात करना चाहता है, जो अल्लाह से मिलना चाहता है, जो जन्नत में जाना चाहता है, वो ऐसा अमल करे जो शरीयत की नजर में नेक अमल हो। वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, और अपने अमल में वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करे। पता ये चला कि हमारा अमल नेक अमल कब है? जब उसके अंदर दो चीजें पाई जाएं। नंबर एक, हमारा अमल कुरान और हदीस के मुताबिक हो, और नंबर दो, उसमें हम अल्लाह के सिवा किसी और को शरीक न करें। अगर दिखावा है, अगर रियाकारी है, तो हमारा अमल जितना भी खूबसूरत अमल हो अल्लाह क्या बर्बाद हो जाएगा। मेरे भाइयों, इसलिए हम बिदअत के भी खिलाफ हैं और शिर्क के भी खिलाफ हैं। वो अमलुस सालिहात में दोनों का रद्द है। हमें नेक अमल करना है, हमें वो अमल करना है जो खालिस अल्लाह के लिए किया गया हो, और वो अमल करना है जिस पर अल्लाह के प्यारे नबी की मुहर लगी। 2:30 बजे खत्म करना है। ये सवालात आए हैं, मैं अपना मौजू पूरा करके भी थोड़ी देर में सवालात का जवाब देता हूं इंशाअल्लाह। तो नेक अमल करने वाला ही अल्लाह के घाटे और नुकसान से बचेगा। अच्छा, अब एक बात और है कि भाई अगर कोई इंसान बिदअत कर रहा है, नबी की मोहब्बत के नाम पे कर रहा है, तो कल कयामत के दिन उसका अंजाम क्या होगा? एक हदीस आपको सुनाता हूं, फिर बात को आगे बढ़ाता हूं। कयामत के दिन अल्लाह के नबी अपनी उम्मत के लोगों को कौसर का पानी पिलाएंगे। अब ये कौसर का पानी कैसा होगा? बस आप इतना समझ लीजिए कि जो कौसर का जाम पी लेगा उसको फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। और अल्लाह के नबी अपने हाथों से हमें और आपको कौसर का जाम इंशाअल्लाह पिलाएंगे। दुआ कीजिए अल्लाह हमें अपने नबी के हाथों जामे कौसर नसीब फरमाए, आमीन। लेकिन ये कौसर का जाम बिदअतियों को नसीब नहीं होगा। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी अपनी उम्मत के कुछ लोगों को जब कौसर का जाम पिलाने लगेंगे तो फरिश्ते रोक देंगे। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह के नबी आप इनको पानी नहीं पिला सकते, कौसर नहीं पिला सकते। अल्लाह के नबी फरमाएंगे ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं, ये तो मेरे मानने वाले लोग हैं, ये तो मेरा कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, मेरा नाम लेने वाले लोग हैं। फरिश्ते कहेंगे इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नहीं जानते इन्होंने आपके बाद दीन में कौन कौन से नए नए काम निकाले, इन्होंने दीन में कितनी बिदअत खुराफात निकाली आप नहीं जानते। इसका मतलब ये हुआ कि बिदअती कयामत के दिन धुतकार दिया जाएगा, उसे नबी के हाथों कौसर का जाम भी नसीब नहीं होगा। इसलिए मेरे भाइयों अल्लाह से दुआ करो अल्लाह हमें बिदअत और खुराफात से महफूज रखे। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। और तीसरी चीज क्या है? वतवासौ बिल हक़्क़ि, और नेक अमल करने के बाद उस शरीयत की उस दीन के बारे में दूसरों को बताना भी जरूरी है। अल्लाह ने अगर आपको तौहीद पर बनाया है, आपका कोई भाई शिर्क कर रहा है, आपका कोई भाई बिदअत कर रहा है, आपका कोई भाई कोई गलत काम कर रहा है, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ अपने आप को बचाना नहीं है, अपने तमाम भाइयों को बचाना है। आपको अल्लाह ने तौहीद की टॉर्च दी है, उस टॉर्च की रोशनी में आपको अपनी मंजिल तक जाना है, और जिसको जिसको आप बचा सकते हो उसको बचाना है। मेरी माँ बहनों आपका भी ये काम है, आप दूसरों को, आप अपनी भी हिफाजत करें, अपने ईमान की भी हिफाजत करें, और दूसरों को कोई गलत काम करते हुए देखे तो उनको समझाएं। अल्लाह ने फरमाया वल्मुमिनूना वल्मुमिनातु बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के मददगार होते हैं। यअमुरूना बिल मारूफ, वो नेकियों का हुक्म देते हैं, व यनहौना अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोकते हैं। नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना ये सिर्फ मौलवी लोगों का काम नहीं है, आपका हम सब का काम है। कोई बुराई देखे, अगर जुबान से रोक सकते जुबान से रोके, हाथ से रोक सकते हाथ से रोके, हाथ से नहीं रोक सकते जुबान से रोक सकते जुबान से रोके, जुबान से भी नहीं रोक सकते तो कम से कम दिल में बुरा जाने, और ये ईमान का सबसे कमजोर हिस्सा है। तो हक बात की तबलीग करना और हक बात को एक दूसरे तक पहुंचाना ये भी बहुत जरूरी काम है। मगर एक बात यहां पे समझ लीजिए, जब आप हक बात बताएंगे तो कुछ लोग आपके खिलाफ भी हो जाएंगे, आपके कुछ दोस्त आपसे दुश्मनी भी करने लगेंगे, तो सब्र भी करना पड़ेगा।
اس لیے آگے اللہ نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جب حق بات کی تبلیغ کرو گے تو صبر بھی کرنا پڑے گا. تو جب تم حق بات دوسروں کو بتاؤ تو صبر کی تلقین بھی کرو، خود بھی صبر کرو. سامنے والے سے کہو کہ دیکھو بھائی یہ دین کا معاملہ ہے، تم کو صبر سے کام لینا پڑے گا. میرے بھائیوں، اور آج کے دور میں تو ہمیں قدم قدم پہ صبر کی ضرورت پڑے گی. میری پیاری ماں بہنوں، مارکیٹ میں چلی جاؤ، بازار میں چلی جاؤ، جب آپ پردے میں اور نقاب میں نکلو گی تو گھورنے والے آپ کو گھوریں گے اور تانا مارنے والے آپ کو تانا ماریں گے. اتنے تانے ایک بے حیا اور بدچلن لڑکی کو نہیں سننے پڑیں گے. اپنے جسم کی نمائش کرنے والی عورتوں کو لوگ سر اور ہاتھوں پر بٹھائیں گے، ان کی تعریف کریں گے، اور نقاب پوش اور باپردہ عورت کو لوگ گالیاں دیں گے. میری پیاری بہن، آپ کو وہاں پہ صبر سے کام لینا پڑے گا. میرے نوجوان بھائیوں، جب آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں گے، اپنے دامن کو زناکاری اور بدکاری سے بچائیں گے، آپ کے کچھ دوست تانا دیں گے، ارے تو بڑا پرانے دور کا آدمی ہے، تو حالات اور زمانے سے بہت پیچھے چل رہا ہے. دیکھ فلانے کی تو اتنی گرل فرینڈز ہیں، فلانے کی تو اتنی لڑکیوں سے دوستی ہیں، اس کے موبائل پر تو فلاں کے نمبر ہے، فلاں کے ویڈیوز ہیں. آپ کو صحیح راستے پر چلتا ہوا دیکھ کر بھی لوگ آپ کو تانے ماریں گے اور آپ کو برا بھلا کہیں گے. اس وقت بھی آپ کو صبر کی ضرورت پڑے گی. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، آپ کو وہاں پر بھی اللہ کے دین پر قائم رہنا پڑے گا اور صبر سے کام لینا پڑے گا. صبر بڑا وسیع لفظ ہے میرے بھائی. صبر کے اوپر بھی ہمیں اور آپ کو بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. اور آج کے موجودہ دور میں جب دین پر عمل کرنے والا اور دین پر چلنے والا پوری دنیا میں اجنبی بن چکا ہے، اس دور میں تو صبر کی ہمیں قدم قدم پہ ضرورت پڑے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان الصابر فیہ مالا دینہ کالقابض علی الجمر، ایک ایسا زمانہ بھی لوگوں کے اوپر آنے والا ہے جب دین کے اوپر ڈٹا رہنے والا اور دین کے اوپر جمع رہنے والا اتنا مشکل اس کے لیے ہو جائے گا جیسے اپنے ہاتھوں میں انگارہ. آپ کا بھائی ہے، بینک سے لون لے کر کے کاروبار کر رہا ہے، بیاج پر پیسہ لے کر کے کاروبار کر رہا ہے، اور آپ کی بیوی آپ سے کہہ رہی ہے ارے دیکھو وہ تو اتنا پیسہ لے کے کام کر رہا ہے، تم کیوں نہیں کرتے ہو؟ آپ پریشانی اٹھا رہے ہیں، آپ کی بیوی آپ کو سمجھا رہی ہے تم بھی سود اور بیاج کا لین دین کیوں نہیں کرتے ہو. لیکن یہاں پر آپ کو اللہ کے دین پر صبر کرنا ہے، اللہ کے دین پر ڈٹے رہنا ہے. میرے پیارے بھائیوں، جب آپ کو لگے کہ دین بڑا مشکل ہو چکا ہے اور دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہو چکا ہے تو نبی اکرم کی سیرت کو پڑھ لیا کرنا اور نبی کے صحابہ کی زندگیوں کو پڑھ لیا کرنا. ہم ان سے بڑے تو نہیں ہو گئے، ہم ان سے زیادہ نرم و نازک تو نہیں ہو گئے. جب ہمارے نبی نے پتھر کھائے ہیں، ہمارے نبی کے صحابہ نے قربانیاں دی ہیں، ہم تو ان کے مقابلے میں کچھ نہیں کر رہے ہیں. اگر اللہ کے دین پر چلنے میں کچھ مصیبتیں ہمارے سامنے آ جائیں، کچھ پریشانیاں ہمارے سامنے آ جائیں، کچھ کانٹے ہمارے راستے میں آ جائیں، ہم صبر سے کام لے لیں اور اپنے نبی کے صحابہ کو یاد کر لیں، اپنے نبی کی زندگی کو یاد کر لیں کہ انہوں نے اللہ کے دین کے لیے کیا کیا جھیلا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ قرآن میں کہتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اے لوگو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ زبان سے یہ کہہ دینے کے بعد کہ ہم ایمان لے آئے، ہم مسلمان ہو گئے، تم کو چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. جب تم ایمان لائے ہو تو تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں امتحان میں ڈالا جائے گا اور قدم قدم پر تمہارے راستے میں پریشانیاں آئیں گی. علامہ اقبال کہتے ہیں یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. میرے بھائیوں، یہ دین کا راستہ ہے، یہاں خواہشات کی قربانیاں تو آپ کو دینی پڑے گی، یہاں لوگوں کے تانے بھی آپ کو سننے پڑیں گے، یہاں زندگی کی بہت ساری سہولتوں سے اپنے آپ کو محروم کرنا پڑے گا. مگر ایک بات کا خیال رکھنا پڑے گا، جو اللہ کی نظر میں جائز ہے، جو رسول کی نظر میں جائز ہے، جو قرآن و سنت میں جائز ہے، ہمیں جائز کے لیمٹ میں رہنا ہے، ہمیں ناجائز کی طرف نہیں جانا ہے. اور جس چیز کے بارے میں ڈاؤٹ ہو جائے، پتہ نہیں یہ حلال ہے کہ حرام ہے، پتہ نہیں یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، اے میری امت کے لوگوں، حلال بالکل کلیئر ہے اور حرام بالکل کلیئر ہے، اور حلال اور حرام کے بیچ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ڈاؤٹ والی ہیں، جو شک والی ہیں. تو
تو جو ان سے اپنے آپ کو بچا لے گا فقد استبرا لدینہ و عرضہ، اس نے اپنے دین کو بچا لیا، اپنی آبرو کو بچا لیا۔ بچا لو اپنے آپ کو، صبر سے کام لو میرے بھائی، اس دور میں صبر کی ضرورت پڑے گی۔